السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم لوگوں نے پورے رمضان کا روزہ رکھا، اور دکھ بھی ہے اس بات کا کہ یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہمارے بیچ سے رخصت ہو رہا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ کل عید ہونے والی ہے۔ آج رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے، یعنی 30واں روزہ ہے، اور کل عید ہونے والی ہے۔ لیکن عید کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہے، کچھ مسئلہ بھی ہے، اور اس طرح کے مسئلے ہیں کہ جن کو جواب دینا بہت ہی کٹھن ہے۔ سوال کٹھن نہیں ہے، نہ تو جواب کٹھن ہے، لیکن لوگوں نے اس طرح اس مسئلے کو کٹھن بنا دیا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو نہیں کریں گے تو یہ کام ہوگا ہی نہیں، یا اگر اس کام کو نہیں کریں گے تو شریعت ہماری گرفت کرے گی، شریعت ہمیں پکڑے گی، یعنی اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ یا کوئی ایسی عذاب ہوگی، ایسا کچھ سوچتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کا سوال تھا کہ عید کے دن، اور یہ اکثر پہلے ہوا کرتا تھا، جو لوگ پہلے کے مائنڈ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز باتیں بستی تھی، کیونکہ ہم نے خود اس بات کا اقرار کیا اور دیکھا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن جس طرح ہم اور دنوں میں سحری کرتے ہیں، اسی طرح عید کے دن بھی سحری کرنا، ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک گلاس پانی پی لینا ضروری ہے، اہم ہے، ایک دم کسی نہ کسی طرح پانی پی لے۔ اور پانی پینے کے بعد پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ عید کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھانا پینا شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ تصور کرتے ہیں کہ عید کے نماز سے پہلے پہلے تک ہمارا روزہ ہے، یا عید کے جب جماعت کے لیے جانے لگے، عید کے نماز پڑھنے جانے کے لیے جانے لگے، تو لوگ جب وہ شیرنی وغیرہ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روزہ کھول کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، اتنا دیر تک جب تک عید کی نماز نہ ہو جا رہی اتنے دیر تک روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ لیکن آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ عید کے دن اور بقرعید کے دن، تینوں دنوں میں جن جن دنوں میں قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12 اور شوال کی پہلی تاریخ کو، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس دن خوشی ظاہر کرنا ہے، اب یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، فرق یہ ہے کہ جو ہم لوگ خطبہ کا جو ہے معاملہ، جمعہ کا خطبہ ہے، شرط ہے، جمعہ کا خطبہ شرط ہے، اور عیدین کا خطبہ سنت ہے، اور جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ جمعہ کے نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور عیدین کا خطبہ جو ہے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عید الفطر کے دن کچھ کام مستحب ہیں جن کو کرنا یہ ثواب الگ سے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ اس کام کو کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو عذاب ملے گا، ایسا نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کے مطلب کہ اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور نہیں کرتے تو نہیں ملے گا، یہ اشتراء ثواب ہے یا الگ سے ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ابھی رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض تھے، ہم نے ابھی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، اب رمضان کے بعد عید کے روزے، عید کے بعد اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ ہماری نفلی عبادت ہے، ہمارا نفلی روزہ ہے، اگر اس کو کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں، اسی کام کو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ایک روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی ہے، اگر جان بوجھ کر کے چھوڑے تو کفارہ بھی ہے، یا کسی بھی صورت میں اس کو ادا کرنا ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی گرفت ہے۔ لیکن جو مستحب ہیں ان باتوں کی کوئی گرفت نہیں ہے، ان کاموں کا کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جیسے عید الفطر کے دن یہ کام مستحب ہیں، جیسے کہ حجامت بنوانا یعنی بال بنوانا، دوسری بات ناخن کٹوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، نئے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، اور صبح کی جو مسجد میں جا کر کے، محلے کے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نہیں اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بتایا کہ صبح کی جو نماز ہے، فجر کی نماز ہے، وہ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر کے پڑھنا،
یہ ہے عیدگاہ کو جلد جانا. اگر آپ کے گھر کے قریب ہے عیدگاہ تو عیدگاہ کو جلد جائیے، اور عیدگاہ جاتے وقت صدقہ فطرہ کی جو رقم ہے اس کو پہلے ادا کر دیجیے عید کی نماز سے پہلے. اور عیدگاہ کو پیدل جانا، بہت سارے لوگ گاڑیوں سے جاتے ہیں. اب اگر جن کا دور ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر نزدیک ہے تو آپ عیدگاہ کو پیدل جائیے. پیدل جانا مستحب ہے. ایک راستے سے جا رہے ہیں دوسرے راستے سے آئیے، یہ ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، یہ مستحب ہے. اور کیا بولتے ہیں کہ عیدگاہ پہنچتے وقت اگر کچھ لوگ فقیر غریب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ گمچھی وغیرہ بچھا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جو مسکین اس طرح کے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ نوٹنکی بھی کرتے ہیں، لیکن جو غریب مسکین ہیں ان کو کچھ دے دینا، خیرات کر دینا، ان کے لیے صدقہ فطرہ یا کچھ اور 2 4 5 10 روپیہ پیسہ دے دینا، یہ مستحب میں سے ہے. اور عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا یا کوئی میٹھی چیز کھا لینا. کھجوروں میں 3 کھجور 5 کھجور 7 کھجور یہ ہو کھا لینا، طاق میں رکھیے. اگر اس سے زیادہ کھاتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مگر یہ کیا بولتے ہیں کہ اتنا میٹھا کچھ کھا لے. اور دوسری بات کیا ہے کہ خوشی ظاہر کرنا اس دن. اب ایسا نہیں کہ منحوسیت کی طرح منہ بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی ظاہر کرنا، اپنے بھائیوں کو اس نیت سے معاف کر دینا کہ اگر ہم اس بار آئے ہیں تو شاید اگلے عید میں ہم اس سے ملاقات کر پائے نہ کر پائے. اس خوشی میں گلے ملنا چاہیے کہ ہمیں آج سال بھر کے بعد ایک مرتبہ گلے ملنے کا موقع ملا ہے. یہ خوشی ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے خوشی اپنے چہرے پہ جھلکانا، یہ مستحب میں سے ہے. اور عید کے نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینا، اور اس کے بعد لوگوں میں مل جل کر کے رہنا، یہ مستحب میں سے ہے. اب ان لوگوں کا سوال جو ہوتا ہے کہ ان باتوں سے ہٹ کر کے ہوتا ہے، جن کو صحیح سے اگر بتایا جائے تو وہ اگر ان کے مطابق نہ بتایا جائے تو وہ برا مان جاتے ہیں کہ نہیں حضرت ہم یہ پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. لیکن ان کا جو پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں کچھ اور ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں عید کے دن خاص طور سے مستحب ہیں. ان کاموں کو کریں گے تو آپ اس طرح ثواب ملتے ہیں. اکثر زیادہ اس کام کو کر ہی لیتے ہیں. ہر کوئی خوشبو لگا ہی لیتا ہے، ہر کوئی ناخن کٹوا ہی لیتا ہے، ہر کوئی حجامت بنوا ہی لیتا ہے کیونکہ اس دن خوبصورت دیکھے، ایسا ہے. اور ہر کوئی عیدگاہ جاتا ہی ہے پیدل. بہت سارے لوگ گاڑیوں سے جاتے ہیں، اب گاڑیوں کا رواج ہو گیا تو گاڑیوں سے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ایک راستے سے جا رہے ہیں دوسرے راستے سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ایک راستے سے اسی راستے سے گئے اسی راستے سے آ جانا. بہت سارے لوگ عیدگاہ کے قریب جو فقیر مسکین لگے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ان کو دے دینا، بہت سارے لوگ دیتے ہیں. عید کے دن خوشی ظاہر کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سارا کام لوگ کرتے ہیں. لیکن ہاں اور کچھ کام جو ہیں لوگ اس کام کو نہیں کر پاتے ہیں. کیا چیز ہے کہ وہ فاتحہ کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ عید سے پہلے وہ کچھ کھا کر کے نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہ ہمارے گھر فاتحہ ہوا نہیں ہے. تو اس بات کو غور کریں کہ خود آپ گھر میں فاتحہ کریں اور خود اپنے بال بچوں کو کھلائیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو فاتحہ کریں گے تب ہمارا شیرنی جو ہے کھانے کے لائق ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے.